کچھ ایسا کر دے میں ہوگا۔ مسلمانوں کی علامات یہ ہیں، مسلمانوں کی نشانیاں یہ ہیں، لیکن اس دور کے اندر میں نے اور آپ نے کیا علامات بنا لی ہیں۔ ہماری اس دور کے اندر، اس معاشرے کے اندر یہ وہ وقت ہے مسلمان کو سرکار نے فرمایا بھائی ہے، رب فرماتا ہے بھائی ہے، لیکن آج اگر ہماری پڑوسی پر مشکلات آئی ہو تو ہمارے الفاظ یہ ہوتے ہیں وہ پڑوسی ہے، ہم تو چین سے جی رہے ہیں، وہ جانے اس کا کام جانے، لیکن نہیں، میرے کریم مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو اخوت کا ایک عظیم درخت دیا ہے، اخوت کا ایک عظیم پھل دیا ہے، جس کی مٹھاس جو سمجھے تو کبھی ختم نہ ہو، جس درخت کا سایہ وہ سمجھے تو وہ کبھی سایہ ختم نہ ہو۔ مسلمانوں کو اللہ اور اس کے رسول نے وہ اہمیت دی ہے، فرمائی مسلمانوں کی شان ہی نہیں ہے وہ کسی مسلمان کو گالی دے، یہ مسلمانوں کی علامات بھی نہیں ہے کسی مسلمان کو گالی دے، یہ مسلمانوں کا انداز بھی نہیں ہے کسی مسلمان کو گالی دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمانوں کو ناحق قتل کرنا کفر ہے۔ مسلمانوں کی اہمیت یہ ہے، کوئی بندہ کسی مسلمان کو گالی دے تو دینے والا فسق پر پہنچے گا، فسق کے درجے پر آ جائے گا، لیکن آج ہمارے میرے اور آپ کی گفتگو کا انداز کیا ہے؟ ہم نے گالیوں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا شروع کر دیا، نہ ہمیں ماؤں کا ادب کا خیال رہا، نہ اپنے والدین کا ادب کا خیال رہا، اور یہ دور تو اس قدر آپ پہنچا، یہ دور تو یہاں تک آپ پہنچا کہ آج کے دور کے اندر ہم نے کسی مسلمان کو گالی دینا، سرکار نے اس سے منع فرمایا، کوئی عام بندہ ہو اسے گالی دینا سرکار نے اس سے منع فرمایا، قرآن نے اس کی تعلیم نہیں دی، لیکن یہ وہ معاشرہ ہے، یہ وہ دور ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جو ہماری رہنمائی کر رہے ہو، جو ہمیں راہ ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہو، جو ہمیں راہ ہدایت پر چلا رہے ہو، جو ہر لمحے ہماری رہنمائی کر رہے ہو، وہ علماء۔ ہم جب سوشل میڈیا چلائیں تو ہم ان علماء کو گالیاں دے رہے ہو، یہ نبی کا دین عام مسلمان کو گالی دینے سے منع کرتا ہے، یہ نبی کا دین مسلمانوں کو تکلیف دینے سے منع کرتا ہے، لیکن میرے اور آپ کا انداز کیا ہے؟ وہ ہمارے رہبر، وہ ہمارے محسن جو قدم قدم ہماری رہنمائی کا راستہ کھولتے ہوں، قدم قدم ہمیں نیکیوں کی طرف اعلان کر کے بلاتے ہوں، آج میں اور آپ ان علماء کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ علماء جن کے صبح آغاز ہو ان کے لبوں پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ علماء کہ جب دن کا آغاز ہو تو وہ سرکار حدیثیں پڑھ کر طلباء کو علماء بنا رہے ہوتے ہیں، وہ علماء کہ جن کا جب رات کے آرام کے وقت بستر پر جائیں تو سبحان عبد السلام کے نغمے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ علماء کہ جو ہر وقت باوضو رہتے ہو، جو ہر وقت پاکی کی حالت میں رہتے ہو، جن مسلمانوں کا وہ رہبر، وہ علماء، انبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء تو وہ ہوں گے جو نبی کے وارث ہوں گے، انبیاء کے وارث ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے انبیاء کو یہ اعزاز، یہ مرتبہ دیا ہے کہ انبیاء کی وراثت کوئی جائیداد نہیں ہوتی، انبیاء کی وراثت کوئی مال نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کی وراثت علم ہوتا ہے، اور انبیاء کے وارث کون بنتا ہے؟ جس نے قرآن کو سمجھا ہوتا ہے، جس نے نبی کے فرامین کو سمجھا ہوتا ہے، وہ اس امت کی علماء ہے جو قرآن کو سمجھ کر سمجھا رہے ہیں، جو نبی کے فرامین کو سمجھ کر سمجھا رہے ہیں، جن کا ہر لمحہ قرآن و حدیث ہوتا ہے۔ آج ہم ان لوگوں کو، ان علماء کو گالیاں دے رہے ہو، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، سوشل میڈیا ہمارے ہاتھ میں آئی، ہم نے فلاں کی تصویر نکالی، اپلوڈ کی، اس کے اوپر لکھا، ٹائٹل دیا، یہ فلاں لعنتی شخص ہے، یہ فلاں مردود شخص ہے، اسے نہیں پتہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی زیارت کو اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب بولتا ہے تو ہزاروں کا مجموعوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہے کہ جب ان کی لب کھلتی ہیں تو کوئی دنیا کی باتیں نہیں، قرآن کی آیات ہوتی ہیں، نبی کے فرامین ہوتے ہیں۔ ہم یہ بھول گئے کہ علماء کو وہ اللہ نے مرتبہ دیا ہے، جب حافظ قرآن جب بروز قیامت آئے گا تو اس کے والد کے سروں پر تاج کو سجایا جائے گا، لیکن جب عالم آئے گا تو سرکار فرمائیں گے اے
اللہ کے بندے تجھے آج اللہ نے یہ عزت دی ہے کہ آج جسے چاہے گا اللہ اسے بھی بخشش فرما دے گا۔ آج جس کی طرف تو اشارہ کرے گا رب اس کی بھی مغفرت فرما دے گا۔ یہ وہ علماء ہیں میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اس پرفتن معاشرے سے گزر رہے ہیں کہ ہمارا انداز، ہمارا رویہ کس طرف جا رہا ہے۔ وہ علماء جو ہمیں راہ ہدایت دکھاتے ہوں، وہ علماء ہمیں والدین کے ادب کا کیا پتہ تھا، ہمیں والدین کا ادب کا کیا پتہ تھا، ہمیں والدین کے مقام کی کیا اہمیت کا اندازہ تھا۔ ان علماء نے بتایا کہ والدہ وہ ہے جس کے قدموں میں جنت ہے۔ ان علماء نے ہمیں درس دیا کہ والدین کی رضا پر اللہ کی رضا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو جینا نہیں آتا تھا، ہمیں ان علماء نے سکھایا کہ صحیح کا راستہ کون سا ہے، غلط راستہ کون سا ہے۔ ہمیں تو ان علماء نے سکھایا کہ والدین کی اہمیت کیا ہے۔ ہمیں علماء نے حدیثیں پڑھ کر سنائی کہ اگر والدین کو چہرے تھے مسکراتی ہوئے دیکھو وہ اللہ کامل حج و عمرے کا ثواب دیتا ہے۔ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہمیں کون راہ ہدایت دے رہا ہوتا؟ یہ علماء اگر نہ ہوتے تو ہمیں اندھیرے سے اجالے کی طرف کون لا رہا ہوتا؟ یہ علماء نہ ہوتے تو ہمیں خوف خدا میں کون رلا رہا ہوتا؟ یہ علماء اگر نہ ہوتے تو ہمیں معاشرے میں جینا کون سکھا رہا ہوتا؟ اگر یہ علماء نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں گر گرانے والا، معافی مانگنے والے کی انداز و تربیت کون سکھا رہا ہوتا؟ ہمارا قدم اٹھتا ہے تو گناہوں پر اٹھتا ہے، کبیرہ گناہوں کے انبار لگائے بیٹھے ہیں۔ ان علماء نے سکھایا قرآن پڑھ کر، ان علماء نے سکھایا احادیث پڑھ کر جب گناہ کر جاؤ تو رب کی بارگاہ میں آؤ، گناہوں کی بخشش مانگو، گناہوں کی مغفرت مانگو۔ لیکن آج کا معاشرہ دین تو عام مسلمان کو گالی دینے سے منع کرتا ہے، لیکن ہم نے اپنے علماء کو گالیاں دینا شروع کر دی، ہم نے اپنے علماء کی عزت نہ کی، ہم نے اپنے علماء کو ایسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ دور نہیں ہے تو کوئی عالم، کیونکہ عالم فرشتہ نہیں ہوتا، عالم ہماری طرح انسان ہوتا ہے، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم جائیں، ہم ایک اچھے عالم کے پاس جائیں، پوچھیں حضور والا انہوں نے یہ بات بیان کی ہے، میں ان کی اس بات پر عمل کروں یا نہ کروں؟ وہ آپ کو بتائیں گے کہ عمل کرو نہ کرو، ہمارا کام یہیں تک ہے۔ ہم نے پوچھنا ہے کہ اس بات پر ہم عمل کریں یا نہ کریں، ہمارا کام یہاں تک ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ اس عالم کے لیے فیصلے کرتے چلے جائیں، یہ علماء، یہ عالم فاسق ہو گیا، یہ عالم فاجر ہو گیا، یہ عالم گستاخ ہو گیا، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے اپنی رہنمائی لیں، اپنی ہدایت کا راستہ اختیار کریں۔ اگر عالم کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس معاشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء رکھے ہیں، وہ ایک عالم دوسرے عالم کو راہ ہدایت دکھائے گا، وہ ایک عالم دوسرے عالم کی ہدایت کرے گا۔ میں اور آپ کون ہیں؟ ہمیں تو اگر کسی سے پوچھا جائے کہ حضور بتائیں نماز کے فرائض کتنے ہیں، ہماری زبانیں لڑکھڑاتی نظر آئیں۔ ہمیں کوئی بتائے کہ نمازوں کی شرائط کتنی ہے، ہماری زبانیں لڑکھڑاتی نظر آئیں۔ ہم سے کوئی پوچھے غسل کے اندر سنتیں کون سی ہیں، ہماری زبانیں لڑکھڑاتی ہوئی نظر آئیں، اور پھر یہ زبانیں علماء کے لیے بولیں کہ فلاں عالم وہ ہے، فلاں عالم وہ ہے، فلاں عالم نے یہ کیا۔ ہمیں آتا کیا ہے؟ ہم سے کوئی پوچھے کہ سنت کے مطابق استنجا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے سب جھکتے ہوئے نظر آئیں۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ شریعت مطہرہ کی قوانین کیا ہے، ہمارا سب جھکتے ہوئے نظر آئے۔ ہمیں نہ نمازوں کا پتہ، ہمیں نہ روزوں کا پتہ، ہمیں نہ زکوٰۃ کا پتہ۔ قربانی کا ایام آئے، لوگ پوچھنے آئے علماء کے پاس، حضور والا بتائیں یہ جانور لے آئے ہیں، یہ مسئلہ ہے، قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تمہارا فرض ہے، علماء کا محتاج ہے، تمہارے واجب ہیں، علماء کی محتاج ہیں، تمہیں نیکی کرنی ہے، علماء کی محتاجی ہے، گناہوں سے بچنا ہے، علماء کی محتاجی ہے، اپنے والدین کی دعائیں لینی ہے، علماء کی محتاجی ہے، دیگر معاملات دنیا کے ہے، علماء کی محتاجی ہے، بچہ پیدا ہوا کان میں اذان دینی ہے، مولوی کی محتاجی ہے، مر رہا ہے جنازہ پڑھانا ہے، مولوی کی محتاجی ہے، نکاح پڑھانا ہے، مولوی کی محتاجی ہے، طلاق ہو گئی، مولوی کی محتاجی ہے۔ ارے کہاں جاؤ گے؟ ہر قدم اٹھاؤ، علماء کی ضرورت ہے، علماء کی ہمیں قدر ہے، علماء کی ہمیں محتاجی ہے۔ پھر ہمارا انداز یہ ہو عالم کے ساتھ کہ جب اب ہمارے دلی بات کے مطابق ان کی گفتگو نہ ہو، ہمارے ذہن کے مطابق ان کی گفتگو نہ ہو، ہمارے ذہن کے مطابق ان کا انداز نہ ہو، ہم اس بندے کی تصویر کھینچ کر اپنی آئی ڈی میں چڑھائیں، فلاں یہ ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا۔ ہم مسجد سے نکلے، کب ہاں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کب وہ مولوی ایسا ہے، وہ مولوی ایسا ہے۔ ارے تمہاری اوقات کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے
کہ ہم ایک عالم کو بولیں، ہم عالم کے اوپر آواز بلند کریں۔ میں اور آپ چلتے ہیں تو لوگ دور ہٹ جاتے ہیں، لیکن جب عالم چلتا ہے وہی لوگ قریب آ کر کوئی ہاتھوں کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی قدموں کو بوسہ دے رہا ہے، کوئی ان کی جوتی اٹھا رہا ہے، کوئی ان کی گاڑیوں کو بوسہ دے رہا ہے۔ عالم تو وہ ہے کہ جب چلتا ہے تب بھی نیکیاں دے رہا ہے، بیٹھتا ہے دیکھنے والوں کو تب بھی نیکیاں دے رہا ہے۔ عالم تو وہ ہے اگر وہ آ کر بیٹھے تب بھی ہمیں نیکیاں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تب بھی ہمیں نیکیاں، ہم آمین کہیں۔ میرے اور آپ کا یہی انداز ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں، ہم پوچھتے ہیں عالم کے پاس، حضور والا بال کا بیمار ہے دعا کر دیجئے، وہ دعا کرتے ہیں اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ ہم جاتے ہیں حضور والا یہ پریشانی ہے دعا کر لیجئے۔ جب ہماری مصیبت ہمیں پہنچے، ہمیں پریشانی آئے، ہم دعا اسی عالم سے کروائیں، اور پھر کوئی معاملہ ہو ہماری زبانیں بھی اسی عالم کی نہیں کھولیں۔ یہ انصاف کی بات نہیں، یہ عقل مندی کی بات نہیں، بے وقوفی کی بات ہے۔ ہمارے سوشل میڈیا نے تباہ و برباد کر دیا۔ ایک بندہ اٹھاتا ہے 50 بندے اس کو دیکھے شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی آئی ڈی میں، اس کی پوسٹ میں بڑے لائک آ رہے ہیں، بڑے کامنٹس آ رہے ہیں، بڑے شیئر آ رہے ہیں، میرا پیج بھی شیئر ہوگا، میرے پیج پر بھی لائک ہوں گے۔ یاد رکھیے گا جس طرح کوئی نیکی کرے تو صدقہ جاریہ ہے، گناہ کرے گا تو یہ بھی جاری اس کا سلسلہ رہے گا۔ اس نے ایک شیئر کیا فلاں کے پاس پہنچا، اس نے شیئر کیا فلاں کے پاس پہنچا، اس نے شیئر کیا۔ یہ آپ کی ایک پوسٹ نے ہزاروں کی نظروں سے گزری ہے، انہوں نے پڑھا ہے، نفرت کا اظہار کیا، پھر کامنٹ کھولے فلاں گالی دے رہا ہے، فلاں گالی دے رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں علماء کی ویڈیو آئیں، علماء نے راہ ہدایت دکھائی، جب عالم نے گفتگو کی یہ قوم ہماری کیسی ہے، ان کی مزاج کے مطابق گفتگو نہیں تھی، نیچے کامنٹ کرنے لگ گئے معاذ اللہ یہ حرامی کا بچہ ہے، معاذ اللہ یہ ذلیل کا بچہ ہے۔ ایسے کامنٹ علماء پر جو قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کے تراجم سنا رہے ہیں، جو حدیث کے تراجم سنا رہے ہیں، ہمیں کیا پتا اصول و ضوابط کیا ہے؟ یہ علماء ہے، لہٰذا علماء کی قدر کیجئے، علماء کا ادب کیجئے، علماء سے پیار کیجئے، علماء سے محبت کیجئے۔ علماء ہے، اگر علماء چلے گئے تو ہم مارتے پیٹتے رہیں گے۔ کوئی ہمیں غلط بتایا کہ یہ فضل ہے کہ ہمیں علماء کے قریب رکھا، اللہ کا فضل ہے کہ علماء ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ علماء ہمیں راہ ہدایت دکھانے کے لیے ہیں۔ لہٰذا علماء کی قدر کیجیے، علماء ہے۔ میرا تو آپ کی طرف پیغام یہ ہوگا کہ عام مسلمان کو بھی گالی نہ دیجیے، کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ آپ مسلمانوں سے محبت کا انداز رکھیے، پیار کا انداز رکھیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسوں کی شر سے بھی محفوظ رکھے، علماء کی قدر و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں قرآن و حدیث پڑھنے والا بنائے، اللہ ہمیں علماء کے سائے میں جنت میں داخلہ عطا فرمائے، اللہ ہمیں علماء کے سائے میں آب کوثر پینا نصیب فرمائے، اللہ ہمیں علماء کے سائے میں جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا نصیب فرمائے۔ آمین بجائے نبی کریم۔ آخر دعوانا